اور وہ ہمارے ڈاکٹر شنکر دیال شرما نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہمارے ہندوستان کے صدر تھے، کہ قرآن جو ہے وہ زندوں کے لیے بھیجی گئی کتاب تھی، ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے کتاب بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، بے سمجھے پڑھنے والی کتاب بنا دی۔ قرآن عمل کے لیے بھیجی گئی تھی، قرآن جو ہے ہم نے بغیر عمل کی کتاب بنا لیا۔ اگر دعوت مقصد نہیں ہوگا تو ان آیتوں کا کیا نزول کا وہ رہ جاتا ہے پس منظر ہمارے زمانے میں؟ ذرا سوچیے، اگر ہم اب ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان میں جو دعوتی پیغام ہے اور ایک داعی کے لیے جو مسلسل رہنمائی ہے، اگر وہ حاصل نہیں کرتے اور ہم لوگ عملاً اس سے سابقہ نہیں ہمیں ہوتا ہے اور عمل کرتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ آیتیں ہماری یہ لگے گا قرآن کا ایک بڑا حصہ، جیسے بارہا یہ بات کہی گئی کہ قرآن مجید میں 6666 یا 6232 آیات میں صرف 553 آیات سارے احکام کے بارے میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت کے مسائل، جھوٹ کی برائی، غیبت کی برائی ساری، اور 6113 آیات دعوت غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، ان کے واقعات، کیسے دعوت دی، انبیاء علیہ السلام کے دعوتی کارگزاریاں اور قصے، یہ سب بتائے گئے۔ تو اگر ہم لوگ دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے تو ہم صرف 553، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آج کے زمانے میں صرف 553 آیات قابل عمل ہیں، کل 8%۔ کتنا بڑا قرآن مجید کے پر یہ اعتراض ہے۔ وہ اللہ جو قیامت تک کے انسانوں کے حال کو جانتے ہیں، اور یہ ابدی ازلی منشور کے طور پر قرآن مجید خود اپنی طرف سے انتخاب کر کے نصاب بنا کے ہمیں دیا ہے، اس کا جو بنیادی موضوع ہے دعوت، وہی وہ جو ہے قابل عمل نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کتنا بڑا اعتراض ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو کی طرف ہمیں آئیے ارادہ کریں، اسے بھی عزم کریں کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق نبیوں کی نیابت کے لائق نیابت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش اور اس کی رہنمائی سیکھنے کے لیے ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں گے۔ اب یہ درس قرآن ہم لوگ اب زندگی میں جب بھی واقعی قرآن مجید کا حصہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا اور سمجھنے کا موقع ملے گا، ہم سب میں اسی پس منظر میں قرآن مجید کو پڑھیں گے۔